ہمیں جو سمجھ آئی وہ یہ کہ جب آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ نظام، اس کا جو سٹرکچر ہے، یہ نظام وہ نہیں، نمائندگی کے نظام کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو ہمارا عام نظام ہے، جو معاشرتی نظام ہے، اس کے اندر کوئی بہت بڑی ڈسرپشن نہ ہو، لیکن اس کے اندر تبدیلی آئے، لوگوں کے حقوق محفوظ ہو جائیں، لوگوں کو ایکول اپرچونٹی مل جائے اور ظلم کا جو تسلط ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن جو تاریخ میں ہم انقلاب پڑھتے ہیں وہ تو بڑے خونی قسم کے تھے، اس کے اندر تو بادشاہ، ان کے خاندان، ان کے رفقائے کار، تمام کی گردنیں کاٹ دی جاتی تھیں، اور پھر جو ہم نے انقلاب دیکھے ہیں اس کے اندر تو کبھی کبھی نہ کوئی گانے والا بچتا ہے، نہ کوئی بجانے والا بچتا ہے، آرٹ بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جمہوریت نہیں آتی۔ آپ نے پڑھا ہوگا نا، نہ رشین ریولوشن کے بعد جمہوریت آئی، اور نہ فرینچ ریولوشن کے بعد جمہوریت آئی، اور نہ ایرانین ریولوشن کے بعد جمہوریت آئی ایز وی انڈرسٹینڈ اٹ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلی لائی اس کے لیے خدا کا آخری نبی ہونا ضروری ہے، یا کم از کم اس کے قدموں کی خاک تک پہنچنا ضروری ہے۔ جو ہمارے کام ہے وہاں تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، لہٰذا وہ ریولوشن جو ہے ایک آئیڈیل تو یقیناً ہے۔ تو کیا ریولوشن پھر لے کے آئے پاکستان میں؟ لیٹ می ہیئر فرام دا بیک بینچز، دا ویری بیک۔ جی گو ہیڈ محترم۔ I want to summarize it all up, and I'll second the student over there. What we say, there are three processes involved. You have the inputs, the process, and then you get the output. We need a Shah Waliullah over here, ٹھیک ہے، جنہوں نے ساری ills highlight کی, and the major solution was that deviation from Quran. So it cannot come from outside. We are vulnerable from the oppressions from outside, and we are vulnerable because it's a wild goose chase which we are making. سب سے پہلے اگر آپ کا analytical mind نہیں ہوگا تو how can you go to that vote and choose whom should we be voting? I heard Marvi Memon Sahiba, and she was like saying, and there should be a reform and change. Why can't we work on the basic fundamentals? And why can't we work on koi similarities to hum mein hongi na? Why not keep aside our differences? First think about Pakistan and then think about our differences. This is how we should go on. اچھا دیکھیں، مجھے یہ ہیپی کلیپی انوائرمنٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. I'll be very honest with you. But there's a tendency I have observed کہ we kind of clap without even applying critical mind to what is being said. So by all means clap because that's good TV, but really clap would also mean total approval. Now total approval would mean that you've understood everything that has been said. So clapping even before it has been debated is kind of in an institution like this, it should be rarely used, if I may. Go ahead, Marvi Memon صاحب، وہ کہہ رہے کہ فنڈامنٹل درست کریں. جی ایبسلیوٹلی. اگر آپ کو یاد ہے جو بات ہو رہی ہے وہ حقوق العباد کی ہو رہی ہے. اگر حقوق العباد اپلائی ہو جاتا ہے اور اگر حقوق العباد فالو ہوتا ہے، جو ہمارا فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے کرنا، تو یہ تبدیلی اتنی دور نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک ڈفرینسز کا تعلق ہے، there is pride. One should take pride in diversity. There is nothing wrong in diversity. مسئلہ تب آتا ہے جب آپ اس ڈائیورسٹی کو ڈسکریمنیشن میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو ہاں، ہمارے پاس بہت ڈفرینٹ قسم کی جو ہے مادری زبانیں ہیں، ہمیں پرائڈ لینی چاہیے. اینڈ وی شوڈ میک پاکستان کا جھنڈا لے کے کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کے پاکستان کا نیشن ہوڈ نہیں بنتا. نیشن ہوڈ تب بنے گا جب سب پاکستانیز ایکولی ٹریٹ ہوں گے، جب ان کی ڈسکریمنیشنز ختم ہوں گی. جس دن آپ ڈسکریمنیشنز ختم کریں گے اس جھنڈے کی بات ہی اور ہوگی. جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونا ہے، جھنڈے کے ساتھ جو ڈنڈا لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے نہیں کھڑے ہونا، اس کی وجہ سے نہیں کھڑے ہونا. دیٹ از ویری